جب آپ پر خوف نہیں ہوتا نا کہ میں جو منہ سے بولوں گا اس کا مجھے حساب دینا ہے, تو جو اول فول بکنا چاہے انسان وہ بک دیتا ہے. دیکھو نا باپ کے سامنے لوگ کیسی زبان چلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے, ایک لبرل فیملی کا. بچپن میں ہمیں گھر میں والدہ کو سنا رہے تھے, ہم نے بھی سن لیا. انہوں نے بتایا کہ میرے کوئی دوست ہیں, وہ روتا ہوا آفس آیا. کیا ہوا بھائی؟ کہ یار میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے. رو رہا تھا وہ باپ. کیوں مارا ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں پیسے مانگ رہا تھا, کیا کر رہا تھا, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. بدتمیزی کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تمہارا باپ ہوں, تم ایسے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تو لاجک کا جواب دیکھیں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے, یہ تو آپ نے شادی اپنی خوشی کے لیے کی تھی, نتیجے میں پیدا ہو گیا. اب ان دلیلوں کا جواب دلائل سے دیا جائے گا؟ بولو نا. اور یہ ہمارا میڈیا آج بدتمیز اولاد کو بنا رہا ہے, بدتمیز بنا رہے ہیں. بیٹی گھر سے بھاگ کے جب شادی کرتی ہے, 9 عمر لڑکی, باپ کے کلیجے پہ آرے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ میڈیا سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ یار ایک لڑکی 40 سال کی ہو, 35 سال کی ہو, باپ اس کی شادی میں دلچسپی نہ لے رہا ہو, کورٹ میرج کرے, سمجھ میں آتا ہے. 17, 18, 19 سال کی لڑکیوں کو بھاگنا, یہ تو باپ کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ کیسے آج ایک مشہور واقعہ چل رہا ہے میڈیا پہ, آپ سب کو پتا ہوگا. ماں باپ رو رہے ہیں اور اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے. ماں باپ سے زیادہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. چھوڑ دو اس مرد کو جس نے تمہیں تمہارے باپ کے گھر سے بھگایا. عزت دار آدمی کبھی لڑکی کو یہ آفر نہیں کرتا کہ تم بھاگ جاؤ میں تم سے شادی کروں گا. اسے پتا ہے کل میری بھی بیٹی ہوگی, اسے میں کس بیس پہ روکوں گا اپنے گھر سے بھاگنے پر. ایسی لڑکیوں نے اپنے لیے جہنم کی آگ خرید لی. اللہ نہیں چھوڑے گا. دیکھو میڈیا کو, انسانوں کو بیوقوف بنانے, جو ماں اور باپ کے کلیجوں پہ آرے چل رہے ہیں, ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے اللہ کے ہاں. اللہ وہ ماں جو فیڈ کراتی تھی نا بچی کو, دودھ پلاتی تھی, ایک ایک گھونٹ اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ تیری ماں کا احسان تھا کہ جب تو روتی تھی وہ تجھے اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتا. وہ ایک ایک دودھ کا گھونٹ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. ماں خود بھول جاتی ہے, اللہ تھوڑی بھولتا ہے. اولاد بھول جاتی ہے باپ کے احسانات, باپ بھی بھول جاتا ہے مگر خدا نہیں بھولتا. روایات میں آتا ہے ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے, ایک ایک گھونٹ پہ اللہ اس کو اجر دیتے ہیں. اس کا مطلب لکھا ہوا ہے نا اللہ نے کہیں ڈائری میں, کہیں حساب کتاب میں. کیسے 9 مہینے تکلیف سے اس نے پیٹ میں رکھا, پھر تکلیف سے اس نے جنا. اب شادی سے پہلے اس کو اطلاع بھی نہیں دینا پسند کرتے. ان کا تجربہ زیادہ, ان کا علم زیادہ, ان کی نالج زیادہ. بعض دفعہ لڑکی ایسے خاندان میں شادی کر رہی ہوتی, آپ تو اس پہ عاشق ہو, لیکن وہ ایسا خاندان ہوتا ہے کہ اس میں باپ کی عزت کا جنازہ, انگلیاں اٹھیں گی باپ پر, یار تم نے اپنی بیٹی کہاں دی ہے. باپ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. لڑکی کو چاہیے ایسے موقع پہ کس کا ساتھ دے؟ اپنے ماں باپ کا. اپنے اگر حق اس کو دیا بھی ہے اس سے درسبدار ہو جائے, بولے میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی. اور ایسی لڑکیاں ہیں الحمدللہ معاشرے میں, لیکن ہمارا میڈیا ان کو بھی کیا بنا رہا ہے؟ باغی. دیکھو قانون کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کا رائٹ ہوتی ہیں, لیکن غیرت اور حمیت کے لحاظ سے غیرت اور حمیت اجازت نہیں دیتی. انسان ماں باپ کے لیے اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے, چھوڑ دینے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ اگر ماں باپ بیوی کو طلاق دینے کا کہیں تو کیا کرو؟ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو. اگرچہ علماء نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ بشرطے کہ بیوی آپ کے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہو, بدسلوکی کر رہی ہو. آج اتنا لبرلزم ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے, باپ اور ماں کے حقوق نہیں ہے, انسانیت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. تو انسان میں وہ ماں باپ داخل نہیں ہے کیا؟
کہہ رہے ہر شخص کا رائٹ ہے وہ جو مرضی کرے. بالکل رائٹ نہیں ہے. یہ انگریزوں کے ہاں ہے جن کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ نہ بھائی بہنوں کا پتہ. اسلام میں ایسا نہیں ہے. بھائی تمہارا باپ بھی ہے, تمہاری ماں بھی ہے, تمہارے بہن بھی ہے, تمہارا بھائی بھی ہے, تمہارا چاچا بھی ہے, تمہارے بھانجے بھتیجے بھی ہیں. جن کے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ان کے ہاں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے تو ہمیں ان کی رعایت بولو کرنی ہے. آپ انگریز سے قانون کیوں لے رہے ہو؟ اور اگر لینا ہے تو پھر پورا لو. ان کے ہاں وراثت بیٹوں کو نہیں ملتی. ان کے ہاں وراثت جس کو وہ دینا چاہے دے دے. کتوں کو دینا چاہے کتوں کو ملے گی. کچھ کہے بغیر مر گیا تو بینک لے جائے گا اس کو. وراثت لینے اولاد آ جائے گی کہ اسلام کہتا ہے میری وراثت, میرے باپ کی وراثت میں کس کا حق ہے؟ میرا حق ہے. تو اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ رشتہ توڑ دو اپنا ماں باپ کی وجہ سے. میاں بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہے, اسلام کہتا ہے لیکن نہیں, بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ ماں کو. بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ باپ کو. باپ اور بیوی, ماں اور بیوی میں جب تضاد ہوگا تو آپ نے کس کی طرف جانا ہے؟ ماں باپ کی طرف جانا ہے. وہ پہلے ہیں, یہ بعد میں ہیں. ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظلم کرنا شروع کر دیں بیوی پر ماں کے کہنے پر. بعض مائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں. ہم تو ساسوں کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ساسوں کا آپ سے زیادہ پتہ ہے, آپ کو نہیں پتا. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ساسیں الحمدللہ ماؤں کی جگہیں قابل احترام ہے, لیکن آپ سے زیادہ ہیں. ہمیں ساسوں کا تجربہ آپ سے زیادہ. ہمیں تو جب کوئی دعوت پہ بلاتا ہے کہتے ہیں اپنے سسر کو بھی لے کر آئیں, تو میں کہتا ہوں کون سے والے؟ آپ کو نہیں یہ کہنا پڑتا, آپ لے آتے ہیں اپنے سسر کو. ہم پوچھتے ہیں بھائی کون سے والے؟ وہ کہتے ہیں یار یہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ. ہمارے ایک رشتہ دار نے مجھے دعوت پہ بلایا کہ آپ بھی آئیں اپنے سسر کو بھی لے آئیں. میں نے کہا کون سے والے؟ کہنے یار یہ تمہارے یہ ہیڈی کی ختم نہیں ہوتی. کون سے والے؟ سالوں کو بلائیں کون سے والے؟ بیگم کو بلائیں کون سی والی؟ ہدیہ کوئی لے کر آتا ہے یہ کیک آپ کے گھر کا, کون سے والے؟ کہتے یار شادیاں آپ نے کی, ٹینشن میں ہمیں دے رہے ہو. تو پہلے تو میں بیٹھ کے کاٹ رہا ہوتا تھا کیک نا, ایک کیک آ گیا اب اس کے اتنے حصے, پھر یہاں بچے زیادہ ہیں یہاں بچے کم ہیں, تو اس کے حساب سے یوں آڑا ترشا کٹتا تھا یوں کر کے. دیکھو یوں آ رہا ہے, بچے زیادہ ہیں تو دو یوں کر کے چھری گھمائی, پھر یوں لایا, ٹھیک ہے نا. یہ بچوں کا حصہ نکل گیا. اب میں نے یہ سیٹ اپ ہی ختم کر دیا ہے. اب میں نے یہ کیا, ہدیہ آیا وہیں بچوں کو وہیں لڑکوں کو کھلا دیا. گھر لے کر گئے تو ان کو بولا جو پہلے نمبر پہ آئے گا وہ ہدیہ وہ پہلے نمبر کے گھر پہ, دوسرے پہ آئے گا دوسرے گھر پہ, تیسرے پہ آئے گا وہ. اب ہم لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتے جب بھی آؤ مٹھائی کے اتنے ڈبے لے کر آؤ, کہے گا یار خرچہ ہمارا کیوں کرا رہے ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, ہم کبھی ماں باپ کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ماں کے کہنے پر بیوی پہ ظلم شروع کر دو. نا 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 نا, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے بھی کچھ رائٹ ہیں, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کر دو ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی بیوی ماں باپ کے ساتھ بلا وجہ بدتمیزی کر رہی ہے, ان کو عزت نہیں دے رہی, ماں باپ تنگ آ چکے ہیں اس سے, زندگی عذاب بن گئی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ پھر اگر ماں باپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو تو کیا کرو, چھوڑ دو. لیکن علماء ایک اور قید لگا دیتے ہیں اس زمانے میں, کہیں عورتوں پہ ظلم نہ شروع ہو جائے نا بیویوں پہ, کیونکہ بعض دفعہ ماں باپ کہتے ہیں خود سے نہ چھوڑا جائے بلکہ کسی عالم سے, کسی صحیح آدمی کے سامنے پوری صورتحال رکھی جائے. وہ تجزیہ کرے گا کہ اس میں غلطی پر کون ہے. بعض دفعہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میری بیوی غلطی پر ہے, حالانکہ وہ غلطی پر نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بیوی کو چھوڑنے میں جب ماں باپ کی اطاعت کی جا سکتی ہے تو لڑکی شادی کرنے میں ماں باپ کو لفٹ نہ کرائے, گھروں سے بھاگ بھاگ کے شادی کرے. ایک ایج ہو جائے نا اس کی, ماں باپ دلچسپی نہ لے رہے ہوں, رشتوں پہ رشتے آ رہے ہیں, ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر ہم تو خود کہتے ہیں بھائی اپنی زندگی بچاؤ, کورٹ میرج کرو. کیونکہ یہاں ظلم کون کر رہا ہے؟ یہاں باپ ظلم کر رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں میجورٹی ایسی نہیں ہے الحمدللہ. ماں باپ تو چاہتے ہیں ہماری بچیوں کی صحیح جگہ شادی ہو. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح حدیث ہے. حضرت ابو دردہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے باپ میری بیوی سے نفرت کرتا ہے, کچھ بدسلوکی کرتی ہوگی, مجھے کہتا ہے کہ میں بیوی کو چھوڑ دوں. آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ حضرت ابو دردہ بڑے عالم تھے, صحابہ کے دور میں بھی چند مخصوص علماء تھے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی. حضرت ابو دردہ کے پاس آیا, یا رسول اللہ میرا باپ مجھے کہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, میرا دل نہیں چاہتا. حضرت ابو دردہ نے کیا
بات کی. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. خدا کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کر لو, خدا کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ رشتے آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیے. ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس. ایک دفعہ میں نے بیان میں کہا کہ بہو کو چاہیے کہ ساس کی تھوڑی خدمت کیا کرے, اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے اس کی. جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو بڑوں کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس پہ اتنے خواتین کہ یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف, یہ تو ہے ہی ہر وقت عورتوں کے خلاف تقریریں کرتا ہے. تو میں جس کے حق میں کر رہا ہوں ساس, وہ کیا عورت نہیں ہے؟ وہ بھی تو عورت ہے, اور کل آپ بھی تو ساس بنو گی. تمہارا بیٹا شادی کرتے ہی بیگم کے پاس جا کے بیٹھ جائے, تمہیں لفٹ کرانا چھوڑ دے, اور تمہاری بہو تمہیں پانی کا نہ پوچھے, تم بول رہی ہو کہ بیٹا ذرا پانی پلا دو, کہ نہیں ہر آدمی کو اپنی خدمت خود کرنی چاہیے, ہمارے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے. تمہاری بہو کل یہ حرکتیں کرے گی تو تم میرا ہی بیان ان کو سناؤ گی. تو وہ جو ساس جس کے حق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی تو عورت ہے. دیکھو یورپ اور امریکہ میں اہل مغرب جو ہے نا, مغربی دنیا جو مذہب کو نہیں مانتے, ان سے ایک بہت بڑا فالٹ ہوا ہے انسانیت کے حقوق میں, بہت بڑا. وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں, یہ مبہم دعوے ہیں, سمجھ رہے ہو, یہ مبہم دعوے ہیں. اسلام ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ رائٹس ڈیفائن کرتا ہے کہ جب ہیومن رائٹ کی بات آتی ہے تو ہیومن میں کوئی باپ ہوگا, کوئی بیٹا ہوگا, کوئی بھائی ہوگا, کوئی دادا ہوگا, کوئی سسر ہوگا, کوئی پوتا ہوگا. ان کے رائٹس الگ الگ ہیں, ایک جیسے رائٹس نہیں ہیں. اور جب اسلام ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے, خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے, تو ایسے ہی مبہم بات نہیں کرتا. آپ اسلام سے پوچھیں عورت کے کیا حقوق ہیں, اسلام کہے گا کون سی عورت؟ ہر ایک کے الگ الگ ہیں. ماں ہے اس کے الگ حقوق ہیں, بیوی ہے اس کے الگ ہیں, بیٹی ہے اس کے الگ ہیں. کسی کمپنی میں آپ جاؤ, آپ بولو یہاں انسانوں کے کیا حقوق ہیں, کمپنی کا مینیجر بولے گا کون سا انسان؟ امپلائز کے الگ حقوق ہیں میرے بھائی, مینیجر کے الگ اس کو حقوق ہیں, ڈائریکٹر کے الگ حقوق ہیں, چوکیدار کے الگ حقوق ہیں, اکاؤنٹنٹ کے بارے میں الگ قوانین ہیں. لیکن آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں, بس انسانی حقوق, انسانی حقوق ہے. کہا نکل یہاں سے, بھاگ یہاں سے. دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں چل سکتا کہ آپ مبہم حقوق بیان کر کے چھوڑ دو. یہ جو مغربی دنیا جو مذہب کو نہیں مانتی, اس نے جب حقوق کی بات کی ہے نا, ویمن رائٹ, تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب رشتوں کو ختم کرنا. لڑکی آزاد ہے, وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. باپ اسے کہتا ہے بیٹا پانی لے کر آؤ, وہ کہے گی یہ خواتین کے حقوق ہے کہ میری مرضی کہ میں لاؤں کہ نہ لاؤں. سمجھتے ہو؟ میری مرضی کہ میں لاؤں یا نہ لاؤں. یہاں شروع سے ہی غلطی ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں بچے پیدا کرنے میں بھی انسان آزاد ہے, چاہے پیدا کرے چاہے پیدا نہ کرے. سمجھ رہے ہو؟ عورت کو پریگننسی ہو گئی, اس کی مرضی حمل ضائع کرا دے یا بچہ پیدا کر لے. یہیں سے کیا ہو رہا ہے؟ گڑبڑ ہو رہی ہے. بچہ پیدا ہو گیا, اس کی مرضی اس کو پالے یا نہ پالے, نہیں پالنا تو گورنمنٹ کے پاس پالنے کی جگہ وہاں جمع کرا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ان کا تو سارا ریلیشن ہی ختم. اسلام شروع سے ہی گچی پکڑ لیتا ہے آپ کی, حمل روکنے کی اجازت نہیں. ہو گیا پیدا کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ آپ کسی کی نسل ہو. اگر ماضی میں انسان نسلیں روک لیتے, ہمیں زندگی کا حق ملتا, تو یہ نیچرل ہے. جانور مجبور ہے اپنی نسل بڑھانے پر, آپ بھی مجبور ہیں, آپ کو بڑھانی پڑے گی. آپ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہو گے. آپ نے خاص تعداد میں جو اللہ چاہتے ہیں, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, آدم اور حوا کو پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں آپ کی یہ رائٹس نہیں ہے کہ اب نسل روک لو, نا 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 نا, آپ کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہم نے نسل بڑھانے کے لیے رکھی ہے. آدم علیہ السلام یہ نعرہ لگاتے ہیں میری مرضی, میں نہیں بچے پیدا کرتا. حضرت حوا کہتی ہیں اگر آپ کرو گے بھی تو میرا رائٹس ہے, میں نہیں چاہتی اولاد. ہم ہوتے پیدا. شکر ہے اس وقت یہ تنظیمیں نہیں بنی تھیں, ورنہ اماں حوا کو یہ سمجھا رہی ہوتی کہ یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کا شوہر آپ پہ زبردستی نہیں کر سکتا, آپ کا رائٹ ہے, آپ کو بچہ چاہیے نہیں چاہیے آپ کا رائٹ ہے. اماں حوا کہہ دیتی مجھے نہیں چاہیے. آج ہم کہاں ہوتے؟ عالم ارواح میں ہی گھوم رہے ہوتے, وہاں بھی نہیں ہوتے ہوتے ہی نہیں. ہم ہمیشہ تھوڑی ہیں. میرے والد شادی نہ کرتے, نسل روکتے, میں پیدا ہوتا, مجھے زندگی کی نعمت ملتی.
آپ کے والدین شادی نہ کرتے, نسل روکتے, آپ کو یہ انسانیت کے حقوق میں یہ نہیں ہے کہ نسل روکی جائے, انسانیت کے حقوق میں یہ ہے کہ نہ روکی جائے. آپ پابند ہیں فطرت کی طرف سے, اس پر قدرت نے آپ کے ذمے لگائے, نیچر نے آپ کے ذمے لگایا ہے. لیکن جو خدا کو نہیں مانتا پھر وہ کبھی بھی فطرت کے راستے پر نہیں چلتا. ایسے بیڑا ہی غرق کر دیا پورے معاشرے کا. آزاد آزاد آزاد, نتیجہ کیا, آپ اولاد کی نعمتوں سے محروم. جب اولاد ہی نہیں تو بہو داماد کہاں سے آئیں گے؟ داماد ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے. ابھی دیکھو ماشاءاللہ رفیع بھائی بیٹھے ہیں, 6 کتنی بیٹیاں ماشاءاللہ آپ کی؟ 9 بیٹیاں. جب 6 داماد ان کے گھر آتے ہیں, 6-7 بڑے ماشاءاللہ ہائٹ اور پرسنالٹی, مجھے دعوت پہ بلاتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کے. بیٹوں سے جہاں بہویں ملتی ہیں تو بیٹیوں سے کیا ملتے ہیں؟ داماد ملتے ہیں. وہ بھی تو ایک ریلیشن ہے کہ نہیں ہے؟ انسان فخر کرتا ہے اچھے مل جائیں, اگر اچھے مل جائیں, نہ ملیں تو پھر وہی عذاب جان بنتے ہیں. تو ہم کب کہہ رہے ہیں برے لوگوں کو اپنی بیٹیاں دو, اچھے لوگوں کو دیں نا, جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, سارے اچھے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور وہی بات میں کہوں گا, اگر آپ کو اچھا داماد نہیں مل رہا تو جو پہلے سے میرڈ اچھا ہے اسی کو اپنی بیٹی دوسری پہ دے دو. ایک آپ کی بیٹی کسی اچھے کی چوتھی بنے کسی مکھنچو کی اکلوتی بننے سے, بولو نا, بہتر ہے. یہ لاجک سمجھ میں آ نہیں رہی لوگوں کی. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے, ٹاپک نہیں بھی ہوتا ہم چلا دیتے ہیں بات آگے, چکر میں ڈال دیتے ہیں الحمدللہ چکر میں ڈال دیتے. تو کیا بات کہاں سے شروع ہوئی, چلتی چلی جا رہی ہے. تو میرے بھائی ماں باپ کا بڑا حق ہے, ایسا نہیں ہے, اتنا ہلکا نہیں ہے. اگر آپ نے پسند کی شادی آپ کر رہی ہو, ماں باپ بالکل راضی نہیں, اور ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہیں, کوئی ایسا نہیں کہ بہت ہی بات ہوتے ہیں باپ بیچ رہا ہے اپنی بیٹی کو, ایسے بھی خاندان ہوتے ہیں. وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی باپ کی نہیں چلے گی, وہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں. بیچ بھی نہیں رہا, وہ آپ کا اس نے یہ کرنا ہوتا تو وہ اتنی آپ کی تعلیم پہ اتنے پیسے خرچ کرتا. وہ جہاں باپ ظالم ہو وہاں تو ٹھیک ہے, ظلم بھی اعلیٰ نوعیت کا ہونا چاہیے. چھوٹی موٹی خطائیں تو سب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نارملی یہ حرکت کہ نو عمر لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا. دیکھو میں اپنی باتیں شیئر نہیں کرتا, ہمارے پاس بھی میں تو شادیاں کرتا ہوں نا, بس لوگوں کو پتہ ہے کتنی کر لوں گا. لوگوں کی سے بڑی تکلیف ہوتی, کرتے رہتے ہیں, بھائی کتنی کر لوں گا, 4 سے زیادہ کی تھوڑی اجازت ہے, تو زیادہ ٹینشن نہ لیں. لیکن ظاہر ہے جس نے 3 بھی کی ہوں تو کرتا آ رہا ہوگا نا, تو 3 تک پہنچا ہے, یعنی کرتا آ رہے ہیں. رشتے تو دھڑا دھڑ بھیجے ہوں گے نا, 300 جگہ رشتے بھیجو تو 2 ہوتی ہیں صحیح ہے نا. تو ہمیں بھی ایسی آفریں آئی ہیں کہ ماں باپ راضی نہیں ہیں, شادی کر لیں. نہ نہ نہ, ہم نے کہا بھائی یہ ہم سے نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. پیغام ہی ڈائریکٹ باپ کو بھیجا کرو, عزت دو اس کو. اور لڑکی اپنے باپ سے پوچھ کے کرے گی تمہارے ساتھ بھی وفا کرے گی وہ, ورنہ جو اپنے باپ کی نہیں ہے میرے بھائی وہ شوہر کی کہاں ہو سکتی ہے یار. خود سوچو یار, کامن سینس کی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہو اس کو عشق اتنا چڑھا ہوا ہے, جب وہ اپنے باپ کے لیے باپ کو چھوڑ سکتی ہے میرے لیے تو مجھے کیوں چھوڑے گی. وہ بھائی وہ عشق آپ کی جوانی کی وجہ سے چڑھا ہوا ہے. یہ جوانی تھوڑی دیر میں, تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے. آپ کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکلنا شروع ہوگا, آپ کو ڈینٹر کا پاس جانا پڑے گا کہ یہ والا دانت میرا ہل رہا ہے, اس کو ایلفی سے جوڑ دے اپنی جگہ پہ. اس وقت پھر اس کو اور بہت سارے ہینڈسم اسمارٹ لوگ نظر آئیں گے. جو ایک دفعہ بھاگ گئی اس کا مطلب بھاگنے کا طریقہ اس کو بولو آ گیا. اور الحمدللہ ہماری عدالتوں نے بیٹیوں کا بھاگنا تو آسان بنایا ہی تھا, اللہ کا بڑا فضل ہے. اب بیٹیوں کا بھاگنا اتنا آسان نہیں ہے, بیوی کا بھاگنا بہت ہی آسان کر دیا عدالت نے. اور یہ عدالت کا قصور نہیں ہے, یہ ہماری اسمبلیوں کا قصور ہے. میں جو عدالتوں کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہوں, جج تو بیچارہ پابند ہے نا, وہ تو لا, تو ہماری اسمبلیوں کا قصور ہے. تو جب میں عدالت کو کہہ رہا ہوتا ہوں اصل میں اسمبلیوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں. کوئی جج صاحب ناراض نہ ہوا کریں صاحب, ہمیں وہ تو پابند ہے لا کا بھائی, وہ اگر نہیں کھلا کی ڈگری دے گا وہ اندر ہو جائے گا جج, وہ تو مجبور ہے. تو اب بیویوں کا بھاگنا الحمدللہ اتنا آسان کر دیا کہ آپ کی جہاں شادی ہوئی اگلے دن مہر بیگم نے لیا
اور جائے کورٹ میں کہے مجھے یہ بندہ بالکل بھی پسند بولو نہیں آیا, بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا مجھے. جج ہو سکتا ہے جنرل نالج کے لیے پوچھ لے وائی کیوں, ویسے یہ جنرل نالج کے لیے پوچھے گا, اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں. جج کہے گا کوئی بات نہیں, یہ لیں آپ کو کھلا, جائیں جو اچھا لگ رہا ہے اس سے شادی کریں آپ. یہ لا ہے. اگر میں نے قانون کی کتاب پڑھی ہے, ایسے ہی نہیں پھینک رہا میں, ٹھیک ہے نا. کسی دن ہو سکتا ہے وہ پیج بھی دکھا دوں جو ہمارے آئلی قوانین میں جنرل مشرف نے جو قانون پاس کروایا ہے, یہ اس کا حصہ ہے کہ کوئی بھی عورت جب بھی اپنے شوہر سے طلاق مانگے گی چاہے گی, اس کو ریزن بتانا ضروری نہیں ہے. جج پابند ہے, اس کو طلاق کی ڈگری تھمائے گا. اور ہمارے ہاں جہالت ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے, میں اس جہالت پہ بھی ابھی بات کرتا ہوں. کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو میرے خلاف اس عدالتی خلا پہ کلپ بنا رہے ہیں, اور لوگوں کے بڑے کمنٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ جی حدیث کے حوالے سے مفتی طارق مسعود کو جواب دیا آپ نے. میں بتاتا ہوں ابھی اس کا. ابھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیگم کا بھاگنا اس زمانے میں الحمدللہ عدالتوں نے, ہمارے حکمرانوں نے بے انتہا آسان. اچھا بیگم جب بھاگے گی تو بچوں کے سمیت بھاگے گی. بچے بھی کس کو ملیں گے اگر بچے ہو چکے ہیں. اس میں ہوگا یہ, اب بے روزگاری سے مت ڈریے. موٹیویشن اسپیکر بتا رہے ہوتے ہیں نا 1 لاکھ روپے ماہانہ کمائیں. بھی ریحان اللہ والا صاحب کی ویڈیوز میرے ساتھ آئی ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ روپے وہ تو صحیح سچی مچی کے کمانے کا, حلال کمانے کا بتا رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں, تھوڑی سی غیرت ختم ہوگی لیکن آپ پیسے دبا کے چھاپو گے. لیکن یہ خواتین کے لیے آفر ہے, مرد اس میں مسکرانے کی کوشش, کیونکہ مردوں کی جیب سے ہی کمائیں گے. دیکھو بہترین طریقہ یہ, اگر آپ لیڈیز ہیں تو نہیں لیکن فرض کر لیتا ہوں آپ لیڈیز ہیں, آپ کسی بندے سے شادی کریں, مہر رکھیں, نان نفقہ لیتی رہیں, ٹھیک ہے, ایک آدھ بچہ پیدا کروا لیں. بچہ جیسے ہی پیدا ہو آپ کورٹ میں جائیں, بولیں کہ اس نے بچوں کا خرچہ نہیں دیا, یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, مجھے اس سے کھلا چاہیے. عدالت کھلا کی ڈگری بھی تھمائے گی آپ کو. 18 سال تک کے بچے کا خرچہ اس کی وہ باپ کے خرچے پہ ڈال دے گی. آپ کہہ سکتی ہو اگر آپ لیڈیز ہو, وہ نہیں لیکن سمجھانے کے لیے, کہ بھائی خرچہ باپ پہ ڈلے گا تو ہے, باپ تو وہی ہے نا, خالص میرا بچہ تو نہیں ہے نا. تو نہیں, وہ باپ صرف ڈاکومنٹیشن میں ہے, ورنہ اس سے بڑا خان سامہ کوئی بھی نہیں. وہ صرف پیسے دے گا, مرضی ٹوٹلی کس کی چلے گی, آپ کی چلے گی. بچہ رہے گا آپ کے پاس. آپ اگر وہ بیٹی ہے تو اپنی مرضی کا لباس پہنائیں, جہاں بھی لے کر جائیں, جو بھی کریں, باپ صرف عدالت میں پیسے بھرے گا اور کسی کام کا وہ باپ نہیں ہے. اور پھر ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ وہ جب بیٹا یا بیٹی بڑی ہوگی تو محبت تو باپ سے کریں گے وہ, کہ ہمارا باپ ساری زندگی ہمیں خرچہ دیتا رہا, 18 سال کے بعد تو وہ باپ کے پاس چلے جائیں گے. نا 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 18 سال آپ کے پاس ہیں باپ کے خلاف اس کا ذہن بنانے کے لیے. 18 سال میں بھی تبلیغ میں 4 مہینے میں کھوپڑی گھوم جاتی ہے, آدمی بالکل الٹ کے آ جاتا ہے. بغیر داڑھی ہو تو داڑھی رکھ کے آ جاتا ہے, بے نمازی ہو تو نمازی, ہیروئن چاہیے ہو تو ہیروئن چھوڑ دیتا ہے. تو 18 سال میں اس کی کھوپڑی کیسے نہیں بدلے گی؟ 18 سال تک وہ اس کی کھوپڑی خراب کرے گی کہ تمہارا باپ ظالم تھا, مارتا تھا, کوٹتا تھا, لڑکیوں کے چکر میں تھا, نشہ کرتا تھا, آئس لیتا تھا, اور یوں تھا, روٹی کھانے کو نہیں دیتا تھا, یہ تھا وہ تھا. بچہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. اچھا اس بچے کا خرچہ بن گیا, جیسے ہی بچے کا خرچہ بنا ہے عدت کا خرچہ بھی آپ لیں, فوراً کہیں اور شادی کریں, اس سے دوسرا نکلوا کے وہاں بھی فوراً عدالت میں کیا کر دیا, بولو نا, خلا کا کیس دائر کر دیا. جیسی عدالت میں خلا کا کیس دائر کیا, یہاں سے بھی بچے جس حساب سے آپ کے ہوتے جا رہے ہیں, آپ کی سورس آف انکم بڑھتی جا رہی ہے. اور کوئی مالدار ٹکر گیا تو عدالت اس سے تگڑے پیسے لے گی. عدالت یہ نہیں دیکھتی بچے کو کتنا چاہیے, عدالت آپ کی بھی انکم دیکھتی ہے, تو کما کتنا رہا ہے, جتنا کما رہا ہے اس حساب سے بچے کو دے گا تو. پھر عورت کی مرضی, آدھے بچے پہ لگائے آدھے خود کھائے. کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے بچے پہ کیا لگ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا تھا یہ تو ہوگا, وہ جعفری نام تھا ان کا, لڈن جعفری صاحب نے کہا تھا یہ تو ہوگا. میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہو رہا ہے, ہوگا نہیں, یہ تو ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں لبرل جو دین سے دور لڑکیاں شادی نہ کرو. دیندار ہوگی کم از کم فتویٰ تو لے گی کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. بے دین ہوگی کہ جاؤ فتوے شتے کو نہیں مانتے ہم. اچھا میں میرے خلاف اب کچھ لوگ کلپ بنا رہے ہیں, وہ میں کر کے بس اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں کیونکہ بات سے بات آ گئی ہے. ابھی میں نے کل کلپ دیکھا, میرا بیان چلایا کہ شریعت میں عورت کو یک طرفہ خلا کا حق حاصل نہیں ہے.
طلاق کا رائٹ اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو، عورت کو نہیں دیا. ہاں چند جب بہت ظالم ہو یا نان نفقہ نہیں دے رہا وہ ایک الگ سچویشن ہے, وہ میں بتا چکا ہوں مختلف بیانات. نارملی عورت کے پاس یہ حق نہیں ہے. جب شادی ہو گئی تو اب جب تک مرد نہیں چھوڑے گا عورت اپنی جان نہیں چھڑا سکتی اس سے. آپ کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن ہے بہرحال ایسا ہی. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ نکاح ختم کرنے کی چابی شوہر کے پاس ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہ کی کس کے پاس ہے؟ یہ ایک لاک, عورت باؤنڈ ہو گئی ہے, لاک ہو گئی ہے. یہ لاکر کھول کون سکتا ہے؟ یہ مرد کھول سکتا ہے. یعنی نکاح ختم کرنے کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ عدالت کے پاس نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. چند شرطوں میں عدالت کے پاس ہے, وہ بھی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو میرے خلاف ایک صاحب نے کلپ بنایا, ہر پاگل سے پاگل اٹھ رہا ہے, دین میں گھس رہا ہے, نہ علم نہ نالج, بس حدیثوں کے حوالے یاد کیے ہوئے ہیں. محترم نے میرا کلپ چلایا, کوئی امریکہ میں کہیں یورپ میں ہوتے ہیں, وہ پھر اپنی بات کی کہ مفتی طارق مسعود صاحب ایسی بات کر رہے ہیں. بخاری میں ایسا نہیں ہے. بخاری میں ریفرنس حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی کہ مجھے میرا شوہر پسند نہیں, آپ نے اس کو خلا کی ڈگری دے دی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے, خاتون نبی کی خدمت میں آئیں کہ میں نے بغیر دیکھے شادی کی ہے, میرے شوہر قد کے لحاظ سے چھوٹے, رنگ کے لحاظ سے بہت سیاہ ہیں, میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ نے ان کے شوہر کو پراپر بلایا ہے اور ان کو مشورہ دیا کہ ان کو طلاق دے دو. ان کے شوہر نے طلاق دی ہے تو نکاح ختم ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا کہ چلو یہ خلا کی ڈگری ہے جاؤ. تو جب نبی کو یہ رائٹ اللہ نے نہیں دیا کہ وہ میاں بیوی میں خود سے نکاح ختم کر سکتے ہیں, آپ ان کے شوہر کو بلا کے مشورہ دے رہے ہیں. یہ طلقھا کے الفاظ ہیں, آپ نے ان کے شوہر کو کہا ان کو طلاق دے دو. پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ بھی آرڈر کے حکم میں نہیں تھا, یہ مشورہ تھا, یہ امر استحباب کے لیے کہ بھائی جب نہیں رہنا چاہتی تو بہتر یہی ہے کہ کیا کرو. تو ان صحابی نے کہا ٹھیک ہے میرا مہر دے دیں, میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ صحابی تیار ہوئے ہیں. حدیث کے بخاری کے الفاظ ہیں طلقھا, صحابی نے ڈیورس دی ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کوئی عورت اگر کورٹ جاتی ہے, میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, عدالت بلائے شوہر کو, بھائی تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو آپ دے دو اس کو. اگر وہ دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو جج کو تھوڑی حق حاصل ہے. یہاں تک کہ تو ہم بھی قائل ہیں کہ جج بلا کے شوہر کو مشورہ دے سکتے ہیں, جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے. سعودی عرب میں عدالت کورٹ میں جاتی ہے, عدالت نہیں ڈیورس دیتی, عدالت میاں کو بلاتی ہے. اگر وہ ظالم ہے, سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں, شوہر اگر واقعی ظالم ہے, ثابت ہو جاتا ہے بلا وجہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, نان نفقہ نہیں دے رہا, تو پہلے تو عدالت اس کو پیار سے کہتی ہے چھوڑ دو بھائی, کیونکہ پتہ ہے کہ نہیں ہوتا, پھر عدالت مجبور کرتی ہے دے بھائی اس کو ڈیورس دے. یہاں کیا ہو رہا ہے, میاں صاحب کبھی تو نوٹس بھی نہیں ملتا اور کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی بس. تو یہ نہیں ہے اسلام میں, اس سے آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا, تباہ. اور میں بتا دوں خواتین کو, خواتین سمجھتی ہیں کہ مفتی طارق مسعود ہمارے حقوق ہم سے چھین رہا ہے, ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے. نا 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 نا, اگر آپ نے عورت کو ڈیورس کا حق دے دیا نا جس طرح سے اب دیا ہوا ہے, اس سے خدا کی قسم لا الہ الا اللہ عورت کا بیڑا غرق ہوگا. یہ چیز جب معاشرے میں پھیلے گی نا, مرد کو پتہ ہے یار یہ میری ابھی تو پتہ ہے شادی میں کر کے لاؤں گا تو میری مرضی کے بغیر جا نہیں سکتی, اس لیے مرد وفا کرتا ہے. کل جب مردوں کو پتہ چل گیا کہ بیٹا یہ تو جب بھی ہم نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی یہ کہاں پہنچ جاتی ہے کورٹ اور طلاق لے لے گی, تو مرد شادی کرنا چھوڑیں گے. سمجھ رہے ہو, بولیں گے یار ابھی شادی کی, بچہ پیدا ہو گیا, اس کے بعد تو بچہ لے کے بھی بھاگ جائے گی, تو مجھے کیا بھروسہ اس کا. ابھی مرد کو پتا ہے کہ جب تک میں نہیں چھوڑوں گا نہ میرے بچے کہیں جانے والے نہ میری بیوی. تو مردوں کو کسی طریقے سے حقوق پر آمادہ کیا جا سکتا ہے, سمجھایا جا سکتا ہے. جہاں عورت کے پاس ڈیورس کا حق آ گیا تو سمجھ لو شادیوں کا ریشو کم. مرد کہے گا گرل فرینڈ بنانے کے لیے تیار ہوں, بیوی کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں فرق کیا ہو گیا, ختم. وہ بھی جب چاہے اپنی مرضی سے چلی جائے, بیوی بھی جب چاہے اپنی مرضی سے چلی جائے. وہ کہے گا بھائی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کروں گا, پیسے پکڑ, میری خواہش پوری کر, دفع ہو یہاں سے. وہ ایک میں باؤنڈ کیوں ہوگا. نہیں آ رہی سمجھ میں, تو ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. تو یہ جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, ان کو لفٹ نہیں, علم پراپر طریقے سے جب تک حاصل نہیں ہوتا, بخاری مسلم کے صرف ریفرنس دے دینا, حوالے دے دینا, ترجمے تک تو ان کمبختوں کو آتے نہیں ہیں, ترجمے حدیثوں کے غلط کر رہے ہوتے ہیں, عربی گرامر کی الف. اور یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ملینز ویورز ہیں, جن کو لوگ کہتے ہیں بہت بڑے اسکالر. اسکالر سے پوچھو وہ بتائے گا, ڈاکٹر سے پوچھو تو بتائے گا نا کتنا بڑا ڈاکٹر ہے.
رکشے والے سے پوچھ رہے ہو کہ بڑا ڈاکٹر کون ہے, وہ کہے گا بھائی مجھے تو بڑا رکشہ والا کون ہے یہ پتا ہوگا. عوام سے پوچھ رہے ہیں بڑا اسکالر کون ہے, عوام تو خود بیچاری فارغ ہے, تو ریفرنسز سے متاثر ہوتی ہے. تو یہ اجماعی مسائل ہیں, کوئی حنفی شافی اختلاف نہیں ہے یہ. خیر بات کو سمیٹ کے بس میں ختم کرتا ہوں, کہاں سے ہم چلے تھے اور کدھر کو نکل لیے, کیا بات چل رہی تھی. اصل تو قارون کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا کہ قارون نے یہ کہا, بس 2-3 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں بات. ماں باپ کی بات درمیان میں آ گئی تھی, وہ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں, وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس زمانے میں اولادوں کو ماں باپ کا باغی بنایا جا رہا ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے بعض ماں باپ بھی ظالم ہوتے ہیں لیکن بہت کم ریشو ہے ان کا. اکثر اولادیں آج کل ظالم پیدا ہو رہی ہیں, نہ باپ کو باپ مانتی ہیں نہ ماں کو ماں, پورے حقوق نچوڑ لیتے ہیں, اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے ایسے کیسز بھی میرے علم میں, لڑکی گھر سے بھاگ گئی, باپ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے, شادی ہو کہیں کر لی آشنا سے, کم عمری میں بھاگی, اور باپ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے, نہ باپ مر گیا مگر نہیں توفیق ملی جا کے منانے کی. یار تمہارے کیسا ضمیر برداشت کر لیتا ہے, تم قیامت کے دن اس باپ کو کیسے منہ دکھاؤ گی. اپنی خواہشات کو قربان کر دو ماں باپ کی رضا پر. حدیث میں کتنا زبردست واقعہ ہے کہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے اور ان کو یقین ہو گیا اب ہماری موت یقینی ہے, تو تینوں نے اپنا اچھا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا. ان میں ایک وہ تھا جس نے کہا کہ اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا, دودھ لے کے آتا تھا, رات کے وقت اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر اپنے بچوں کو. ایک دن مجھے دیر ہو گئی, میرے ماں باپ سو گئے, بچے آئے مانگنے کے لیے, مجھے غیرت آئی کہ اپنے ماں باپ پہلے اپنے بچے بعد میں, تو میں ماں باپ کو میں نے اٹھایا نہیں کہ نیند خراب ہوگی, اور بچوں کو پہلے پلا دیتا تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی, پہلے میرے باپ اور پہلے میری ماں ہے. اے اللہ میں ساری رات پیالہ ان کے سر پہ لے کے کھڑا رہا ہوں اور میرے بچے مجھ سے وہ دودھ مانگتے رہے ہیں. میں نے کہا نہیں پہلے ماں باپ. یہاں تک کہ جب صبح ہوئی ہے ان کی آنکھ کھلی, پوری رات کھڑا رہا میں, اس لیے کھڑا رہا کہ رات میں اگر آنکھ کھل گئی تو بیچارے بھوکے ہیں کہ بھائی ابھی آنکھ کھل سکتی ہے, ابھی آنکھ بھوکے سوئے ہیں نا, تو مانگیں گے اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا اور میں نے یہ تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے, تو آج جس عذاب میں مبتلا ہوں اس عذاب کو ہم سے دور کر دے. حدیث میں آتا ہے وہ پتھر اپنی جگہ سے لڑک گیا. بہت بڑا حق ہے والدین کا, آپ ان کی قربانی دو گے ان کے لیے. اللہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کی دنیا کی مصیبتیں بھی اس عمل کی وجہ سے دور کرے گا. پھر بھی میں بتا دوں, ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کرو, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, کیونکہ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں حقوق سیم ہوں وہاں ترجیح کس کو دینی ہے, وہاں والدین پہلے ہیں. غیرت کا مسئلہ بنا کے ایسا نہ ہو مارنا پیٹنا شروع کر دیں. تو اور جب بیوی کہے نا تو اس کو کہیں کل تمہاری بھی اولاد ہوگی, اگر تمہارا بیٹا جورو کا غلام بن کے بیٹھ جائے وہ تمہیں بھول جائے. ایک صاحب نے مجھے بتایا میری بوڑھی ماں ہے, میں اکلوتا بیٹا ہوں. ایک تو یہ اکلوتوں کے یہ نقصان بہت ہوتے ہیں, بچے ہول سیل کے حساب سے ہوں وہ ان کے لیے ماں باپ کو پالنا بھی آسان ہوتا ہے بڑھاپے میں, کئی بہن بھائی مل کے پال لیتے ہیں. اکلوتے ایک آدھ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو ساری ذمہ داری اس اکلوتے پہ آئی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو اپنے سے نہیں چھوڑ سکتا, میں اکیلا کہاں رکھوں گا, اور رہتے بھی دبئی میں. یہ پرانا واقعہ ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا کہ غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ کسی کی. میری بیوی نہیں رکھنے دیتی, کہتی نہیں میں تمہاری ماں کے ساتھ. میں نے کہا شاید آپ کی والدہ کو بہت زیادہ بد زبان ہے, بعض ہوتی ہیں ایسے ٹارچر کر کر کے اس کا بیڑا ہی غرق کیا ہوا ہوگا. کہہ رہا ایسا کچھ نہیں ہے, بوڑھی ہے, اس کو بیچارے کو اس کی صحیح ہوش بھی نہیں ہے. بوڑھی ہے, پورے طور پر دماغ بھی کام نہیں کرتا, پورے طور پر شعور بھی نہیں ہے. کہہ رہے میری بیوی کہہ رہی ہے کسی قیمت پہ نہیں رکھنا, کہہ رہے الگ پڑی رہتی ہے, کام بھی میں ہی کر رہا ہوں اپنی اماں کے. کہتی ہے نہیں میں نے گھر میں سانس رکھنی نہیں ہے.
میں نے جتنے کراس کویشچن ہو سکتے ہیں نا پوچھے کہ کام زیادہ لیتی ہوگی ماں بہو سے, ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کے, ارے بھائی اپنا بوڑھی عورت ہے, اپنا الگ مسلح بچھا کے وہاں پڑی رہتی ہے, اس کا نہ لینا نہ دینا, لیکن بیگم کو بس اس کا وجود ہی انجوائے کرنا ہے نا, میں میرا ہسبینڈ انجوائے, جیسے ہوتا ہے نا خواتین آج کل. کباب میں کوئی تیسرا ہڈی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے شوہر کی توجہ کچھ نہ کچھ تو ماں کی طرف ہوگی نا جب وہ وہاں رہے گی. اماں سے آگے پوچھے گا ناشتہ کیا نہیں کیا, کھانا کھایا, تو وہ عورت چاہ رہی تھی یہ بھی نہ ہو, اتنی بھی مجھے کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں ہے. اس کا اصل حل تو یہ تھا کہ ایک اور شادی کر لے. جب دیکھے گی نا ماں سے, ماں ہی اچھی تھی یار, یہ سوگن آ گئی, اس سے بہتر ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر لیا کر. لیکن خیر, تو میں نے کہتا ہے یار نہیں, میں نے کہا بھائی پھر کیا ہے, یعنی میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, ماں کو تو رکھنا پڑے گا آپ کو. کہہ رہے ہیں پھر میں کیا کروں. کہنے لگا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی قیمت میں نہیں رہوں گی. میں نے اس کو بتا دو کہ بیگم میں ماں کو اکیلا اس بڑھاپے میں نہیں چھوڑ سکتا, آپ نے رہنا ہے رہیں, ورنہ پتلی گلی سے نکلیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, آپ پتلی گلی سے. میں نے کہا ورنہ آخرت میں تمہاری ٹانگیں چھت سے لگی ہوئی ہوں گی, یہ عورت تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی. اور اس کو بتا دینا کہ کل میری بد دعا ہے کہ کل تمہارا بیٹا بھی اللہ کرے تمہیں الگ چھوڑ دے, الگ چھوڑ دے. اور ہم کوشش کمپرومائز ہی کی کرتے ہیں کہ یار ایک رینٹ پہ اوپر لے لو, اوپر کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں ڈیورس تک نوبت نہ آئے. لیکن وہ اس کی ماں پاکستان میں رہتی ہے, یہاں اکیلا کیسے رکھے گا, اس کو تو دبئی بلانا ہے اپنی ماں کو. تو اس لیے میرے بھائی ماں باپ کے رشتے کو ہلکا مت سمجھو, یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اس میں پورے اتر گئے تو کامیابی ہے, ناکام ہو گئے تو بہت بڑی ناکامی ہے اس میں. وہ میں بات کس کی کر رہا تھا پتہ نہیں یہاں کہاں سے آ گئی. انگریزوں میں بھی ملیں گے, مسلمانوں میں بھی ملیں گے, لبرلز میں بھی ملیں گے, مذہبی لوگوں میں بھی ملیں گے. ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ یہ کرو. اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ علم کافی نہیں ہے, صحیح اور غلط کا علم کافی نہیں ہے. شیطان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. بھائی پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ جانا یہ کوئی اچھا کام ہے؟ جو لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں, اسلام کو مانتے ہیں کہ صحیح مذہب ہے, تو انہیں پتہ ہے کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں, نماز کے بغیر اسلام قبول نہیں ہے. تو پڑھتے ہیں, کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں بھائی؟ تو کچھ لوگ تو غلط کو صحیح کر کے کرتے ہیں, لیکن کچھ غلط کو غلط کر کے بھی تو کر رہے ہیں نا. تو ایسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو صحیح کام پہ ابھارنے کے لیے موٹیویٹ کیا جائے. اور ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ صحیح کام کرنے میں آپ کو اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. اگر خواہشات کے مطابق چلنا پڑے نا, پھر ہر آدمی صحیح کر رہا ہو. جیسے ہم سارا دن سارے کام غلط تھوڑی کرتے ہیں, بہت سے کام ہم صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ہمیں موٹیویشن کی ضرورت نہیں. دوپہر کا کھانا کھایا نا سب نے, غلط کیا صحیح کیا؟ بالکل صحیح کیا. تو کوئی بیان سنا تھا؟ ارے کوئی بیان سنا تھا کہ دوپہر کا کھانا کھانا چاہیے, بہت ضروری ہے, کھانا نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, نہیں کھانا. وہ تو مائیں بچوں کو بتا رہی ہوتی ہیں بیٹا یہ کھا لو, وہ اس لیے وہ الگ کہانی ہے. وہ ماؤں نے بچوں کو یہ سکھا دیا ہوتا ہے کہ تم کھاؤ گے تو فائدہ مجھے ہوگا. وہ ہے بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے کھانے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے, چھوڑ دیں گے تو خود ہی کھائے گا, وہ چھین کے کھائے گا. تو دوپہر لنچ سب نے کیا ہے, بالکل صحیح کیا. لنچ کرنا چاہیے, کھانا کھانا چاہیے. آم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے بتاؤ؟ تو کیا کہیں گوگل پہ مضمون پڑھا تھا کہ آم کھانا چاہیے؟ جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی کھاتے ہیں, جنہوں نے نہیں مضمون پڑھے وہ بھی کھاتے ہیں. بلکہ جس کو نہیں بھی کھانا چاہیے وہ بھی کیا کر رہا ہے, کھا رہا ہے. اب بتاؤ آم کھانا غلط بات ہے اچھی بات ہے؟ اچھا کام ہے, مزیدار بھی ہے, اور اس میں
کہا جاتا ہے کہ گولڈ ہوتا ہے, وٹامن اے ہوتا ہے, ایسا وٹامن اے ہے جو جلدی جزو بدن بن جاتا ہے. وٹامن اے تو ضروری ہے نا باڈی کے لیے. تو آم کا جو وٹامن اے ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کا پارٹ, بھائی ایک تو گولیاں کھا رہے ہو, ایک ہے ڈائریکٹ آم کھاؤ, تو کھاؤ آپ, لیکن اس کے لیے کوئی موٹیویشن کی ضرورت ہے؟ روکنے کے لیے ضرورت ہوتی, بھائی ایک پیٹی پوری کھا گیا بس کر یار, مر جائے گا, ہیں بھائی موٹا ہو جائے گا, بس کر. تو ہر صحیح کام اس کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بہت سے کام ہم دن بھر میں صحیح بھی کر رہے ہیں جو کرنے چاہیے. والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے تبھی باپ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے, اس کے فیوچر کی فکر کرتا ہے. اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. اس کے لیے اکثر موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی, خاندانی کام ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اچھے کام ایسے ہیں جن میں ہمیں اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے, نیچر کے اگینسٹ نہیں, خواہشات کے اگینسٹ. نیچر کے اگینسٹ چلنا پڑتا نا, پھر تو بڑی مصیبت بن جاتی ہے. برائی میں آپ کو نیچر کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. دیکھو اگر اسلام یہ کہتا کہ اولاد سے محبت مت کرو تو یہ صرف خواہشات کے اگینسٹ نہیں بلکہ نیچر کی مخالفت ہوتی. اور اسلام نیچر ہی کا دوسرا نام ہے, وہ کبھی فطرت کے خلاف آپ کو نہیں چلائے گا. اسلام مرد کو حکم دیتا عورت کی مشابہت اختیار کرو. میں نے پچھلے درس میں حدیث پڑھی تھی لعن اللہ المشبہین, وہ حدیث کی ورڈنگ غلط ہو گئی تھی, تو الفاظ یہ لعن اللہ المشبہین من الرجال بالنساء والمشبہات من النساء بالرجال, یہ حدیث ہے. وہ میں نے الفاظ میں جلدی میں دائیں بائیں ہو گئے تھے کہ اللہ ان عورتوں پہ لعنت کرتا ہے جو مردوں کی مشابہت, اور ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی. اب اگر اسلام میں حکم ہوتا کہ جو عورت مردوں جیسی بنے گی جنت میں جائے گی, اور جو مرد عورتوں جیسے اسٹائل اختیار کریں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. تو یہ نیچر کے کیا ہوتا؟ خلاف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کر رہا ہے وہ اپنی فطرت سے لڑ رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے. اب اس کو اس میں مزہ آ رہا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے شہد چھوڑ کے ہیروئن میں مزہ آئے کسی کو. گندگی میں بھی تو مزہ آتا ہے نا. کسی بھنگی کو آپ نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر دیں, مر جائے گا 2-4 دنوں میں, وہ حقیقت ہے. وہ کہے گا یار یہ کیا مذاق ہے, تو وہ نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے موٹیویشن کی. تو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے موٹیویٹ کرتے ہیں, اور کسی کے پاس موٹیویشن کا ایسا خاندانی طریقہ نہیں ہے جیسا اسلام کے پاس ہے. جتنے طریقے موٹیویشن کے ہیں نا, اس آیت میں بھی تو اللہ نے موٹیویٹ کیا نا کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت ہے. کیا ہے؟ جنت. عیش کے باغات, مزے کی زندگی ہوگی, سمجھ رہے ہو؟ ایسی زندگی ملے گی مالا عین رأت, جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, ولا اذن سمعت, کسی کان نے اس لذت کو کبھی نہیں سنا, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے تصورات وہاں تک نہیں پہنچے. آپ اگر بیٹھ کے سوچنا شروع کر دو نا کہ جنت, دیکھو دنیا میں جب بھی کوئی چیز سمجھنی ہو دنیا میں مثال قائم کیا کرو. ابھی کوئی فرشتہ آپ کے پاس آ جائے, بولے یار تو کیسی عیاشی والی زندگی چاہتا ہے بتا, تو آپ سوچنا شروع کرو یار میرا ڈیفینس میں بنگلہ ہو. فرشتہ کہہ رہا ہو گیا, آگے بول. فرض کرنے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. سوچ لو نا, جنت کو سمجھنے کے لیے سوچ لو کہ یار تو کیا چاہتا ہے. ڈیفینس میں بنگلہ ہو گیا, اور بس اتنی اوقات ہے تیری, بس بھائی بول یار, جو بولے گا ملے گا تجھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ فرشتے نے آیا
وہ جن نہیں آ گیا تھا کیا حکم ہے میرے آقا. وہ آقا ہی نیچ گھٹیا سوچ کے تھے. انہوں نے کہا ذرا برتن دھو دے. بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, ڈرامے دیکھنا جائز نہیں, بچپن میں چھوٹے موٹے ہم کبھی کبھار دیکھ لیا کرتے تھے, اللہ معاف فرمائے. اور وہ ڈرامے ایسے ہوتے بھی نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں. لوگ پھر اس پہ کہیں گے ڈرامے کو, بھائی ڈرامہ دیکھنا غلط ہے. ہم نے توبہ کر لی تھی, اس کے بعد پکی توبہ کی الحمدللہ, اب نہیں دیکھتے بالکل بھی. وہ اور کئی سالوں سے نہیں دیکھے, 17 سال پتہ نہیں 15 سال کا ہوں گا جب میں نے توبہ کر لی تھی. تو اس سے پہلے جو ڈرامے تھے ان میں کچھ چیزیں یاد رہ گئیں. 50-50 دیکھتے تھے, صحیح ہے نا. پانی ختم ہو گیا, محلے والوں نے بلایا, فائر بریگیڈ کو فون کیا آگ لگ گئی ہے. وہ فائر بریگیڈ والے پہنچے, محلے والے دھوتی بنیان میں بالٹیاں رکھی, بھائی پانی ڈال یار اس میں, 1 مہینے سے پانی نہیں آ رہا. اور کوئی طریقہ نہیں تھا پانی منگوانے کا, ٹھیک ہے نا, اور کوئی طریقہ پانی منگوانے کا تھا نہیں. انہوں نے کہا بھائی آگ کدھر لگی ہے, آگ نہیں لگی ہوئی, پانی نہیں آ رہا 1 مہینے سے یار, بالٹیاں بھرو. تو بہترین طریقہ ہے پانی منگوانے کا. تو خیر, ڈیفینس کے ایریے میں گاڑی جا رہی ہے, پولیس والے چیکنگ کر رہے ہیں, ٹیکسی کے اوپر توپ رکھی ہوئی ہے. پورا چیک کیا, بھائی کوئی اسلحہ نہیں ہے, جا سکتی. توپ کو بھی چیک کر رہے ہوں گے میرا خیال, اس کے اندر کوئی اسلحہ تو نہیں ہے. تو نادرا میں ایک خاتون آئیں کہ میرے میاں کو آپ نے مجھے بیوہ لکھوا دیا. میں تو اپنے میاں کو لے کر آئی کہ آپ نے کیا لکھوا دیا, بیوہ. میں تو یہ میرے میاں زندہ ہیں. اس نے کہا ٹھا گولی ماری, بولا ہو گئی نا بیوہ, ڈاکومنٹ صحیح ہو گئے, ختم ہو. آسان طریقے, بھائی ڈاکومنٹ صحیح کرنے تھے نا, تو اس میں ٹائم لگتا. تو یہ آتے تھے پہلے, ایسی سادہ سادہ مذاق ہوتے تھے. تو خیر, کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں وہ اس میں آتا تھا کوئی بوتل کا جن, پتہ نہیں اعلیٰ دین کا چراغ نام تھا یا کیا تھا. تو جن آیا, اس نے چراغ, کسی نیچ آدمی کے ہاتھ میں وہ بوتل لگ گئی, انڈے والا برگر. اچھا یہ ایک بات ذہن میں رکھیں, ایک صاحب کا فون آیا, کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے یہ مثال دی ہے کہ جو غریب سوچ کے لوگ ہوتے ہیں انڈے والا برگر کھاتے ہیں, تو ہم تو انڈے والا کھاتے ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں, آپ نے ہمارا مذاق اڑایا ہے. اس بیان میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ غربت عیب نہیں ہے. میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں کہ کروڑوں کے مالک ہیں مگر اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. اور اس میں نے وضاحت کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. تو غریب ہونا عیب نہیں ہے, نہ میں غریبوں کے مذاق اڑانے کا سوچ سکتا ہوں. میرا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دوں میں. تو بات کو سمجھا کرو, بندہ کیا رہا ہے. غربت اس وقت عیب ہے کہ جب آپ اپنی حماقتوں سے غریب بنے ہو. ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور ایک اپنی کرتا ہی کچھ نہیں ہے, پڑا رہتا ہے پوستیوں کی طرح, کوئی کام ہی نہیں کرتا, پھر ہر جگہ سے جوتے پڑیں گے. تو وہ غربت. ایک ہوتی ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں, آپ نے پوری محنت کر لی, اللہ رزق کے دروازے نہیں کھول رہا, تو یہ اللہ کی طرف سے, یہ تو زیادہ اچھی ہے. یہ تو اس میں تو آپ جلدی جنت میں چلے جاؤ گے, سمجھتے ہو. تو انڈے والے برگر کا ان کا مذاق اڑا رہا ہوں جن کے پاس زنگر برگر کھانے کے پیسے ہیں, مگر پیسہ بچانے کے لیے کیا کھاتے ہیں, انڈے والا برگر. اور اس میں بھی شرط یہ کہ بشرطے کہ ان کو انڈے والا زنگر پسند ہی نہ ہو, پھر انڈے والا کھا رہے ہیں. کیونکہ ہم بھی کبھی کبھار انڈے والا برگر کھا لیتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ پیسے بچانے کے لیے, شوق ہے. اور اگر پیسے بچانے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے, ٹھیک ہے. اصول دیکھنا چاہیے نا, کہ اصول صحیح ہونا چاہیے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ نیچ سوچ کا تھا. وہ جن آیا, اس میں یہ دکھایا کہ کیا حکم ہے میرے آقا. اب آقا کی جو تھنکنگ تھی وہ کیا تھی, انڈے والے برگر کی. آقا نے فرمایا یار یہ برتن دھو دے. جن حیران, یار میں تو کوئی بندہ مروانا ہو, کوئی عمارت دائیں سے بائیں کرنی ہو, کوئی بینک میں ڈکیتی ڈلوانی ہو, کوئی مجھ سے بڑے بڑے کام کرواؤ, اس کے ذہن میں یہ چیزیں آئی نہیں تھی. اس کا سب سے بڑا کام ہی یہ تھا کہ برتن دھل جائیں گھر کے. اس نے بولا بھائی جن برتن دھو رہا ہے بیٹھ کر. ہاں کیا حکم ہے میرے آقا. پھر وہ رگڑا. آقا خوش اس پر ہو رہے ہیں کہ میرے گھر کے برتن دھل گئے. سوچ انڈے والے برگر کی ہو نا. مثال بڑی خاندانی آئی ہے یار, انڈے والا. اصل میں یہ مثال پتہ ہے کیوں آئی ہے. ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ تھا, میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی, مجھے کہیں گھمانے لے گیا, انڈے والا برگر کھلایا. صحیح ہے نا. تو کیا کھلایا, انڈے والا.
تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. وہ ان کی بیچاری ظلم کی داستان تھی. تو مجھے اس وقت خیال ہے جو انڈے والا برگر کھلائے گا بھائی پھر تو کسی بھی ٹائم پہ چھوڑ سکتا ہے. تو یہ جو میری مثالیں آ رہی ہوتی ہیں نا یہ ادھر ادھر سب آپ لوگ سے ہی سیکھتا ہوں میں یہ. اچھا تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بوتل والا جن جو تھا اس کو کہیں کام پہ لگا دیا, یہ کر وہ کر. تو پھر اس میں دکھایا کہ وہ جن کی ساری صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی. جب یہ آقا یا مالک مرا ہے تو وہ جن کسی ہوٹل میں ملازمت کر رہا ہے بیرا بن کے, اور ہوٹل میں کیا لگا رہا ہے, پوچے. وہ جن کا جو کام تھا نا بڑی بڑی عمارتیں بنانا دائیں سمے, وہ ساری صلاحیتیں اس میں کیا ہو گئیں, ختم. تو آپ اس جن کے آقا کی طرح نہ سوچیں ابھی فی الحال. آپ یہ سوچیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے یار تو جو آج مانگے گا تجھے مل جائے گا. تو 1 گھنٹہ تو آپ اپنی مینٹل جو ہے نا لیول اس کو اوپر کرنے میں لگائیں. صحیح ہے نا. 1 گھنٹہ تو آپ اس سے ٹائم مانگے, یار مجھے پہلے میں بہت انڈے والے برگر کھا کے ابھی میری جو ہے نا, میں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور تو نے 10 منٹ مجھے دیے مانگنے کے لیے, تو میں 10 منٹ میں ایسا نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں, مجھے تو ابھی مینٹل لیول اپنا بہت اوپر لے جانا پڑے گا نا. تو مجھے ذرا اس سطح تک جانے دو, جانے میں ٹائم لگے گا, ورنہ آپ وہ انڈے اور زنگر پہ آ کے 10 منٹ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے, ختم. تو آپ کو اس خول سے پہلے باہر نکلنا پڑے گا. تو اس لیے اب میں 1 گھنٹہ تو سوچنے کی, آپ یہ سمجھیں میں وہ فرشتہ آ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر میرے مخالفین کو فرشتہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہو تو جن کہہ لو, جن آئے اور آپ سے کیا کر رہا ہوں, سوال کروں. لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں نا مجھ سے اپنے آپ کو فرشتہ کہہ رہے ہیں. تو جن آیا ہے اور آپ سے, جن نہیں یار فرشتہ ہی ٹھیک ہے. جن کیا, وہ تو فرشتہ تو اللہ کے حکم سے کرے گا نا, جن کے پاس تو اختیارات ہوتے ہی نہیں ہیں اتنے. تو فرض کرو فرشتے نے آ کے آپ سے کہا بھائی اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اللہ کو تیری فلاں نیکی پسند آ گئی ہے, اب 10 منٹ ہیں تیرے پاس, 10 منٹ میں تو جو خواہش ظاہر کرے گا وہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی. وہ ایک چٹکلا بھی ہے اس پہ. کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ 3 آدمیوں کے پاس گیا, کہا کہ تینوں مانگو جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا. اب ان 3 میں سے نا ایک کی 2 سے دشمنی تھی, ایک کی ان 2 سے دشمنی تھی. حسد کتنی بری چیز ہے دیکھو. تو پہلے نے کہا کہ مجھے جو ہے نا فلاں ملک کا بادشاہ بنا دو. فرشتے نے کہا چل بھائی ہو گیا, بادشاہ بن گیا. دوسرے نے کہا تو ایک خواہش, دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بنا دو, ہو گیا بھائی. تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے, اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت پہ لے آؤ, جیسے تھے نا ویسا کر دو دوبارہ ریورس. ارے تو بھی کچھ مانگ لیتا بن جاتا. تو ایسی خواہشات نہ سوچیں کہ یار اس کی نانی مر جائے, اس کی میری ساس کا میرے ساس کے ساتھ یہ ہو جائے ہیں بھائی, میرے سالے مر جائیں. یہ فی الحال نیگیٹو نہ سوچیں, پازیٹیو یہ سوچنا ہے کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے. تو فرض کریں فرشتہ آیا, اس نے دیکھو جب اللہ نہ کرے, اللہ کرے نہ کرے نہیں, اللہ کرے جب کوئی بالفرض اس طرح کا فرشتہ آ جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, کیونکہ میں کتنا سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ پتہ نہیں کوئی الٹی سیدھی چیز نہ بول دو آپ لوگ. تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, ٹھیک ہے نا. تو میں ذرا بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے, الٹی سیدھی چیزیں کر کے ٹائم نہ ویسٹ کر دو اپنا. تو 10 منٹ فرشتے نے دیے. اب ذرا ہم سب تصور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم کیا مانگیں گے, میں آپ کی مینٹل اپروچ دیکھتا ہوں کہاں تک ہے. سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے بتاؤ جی. دیکھیں آخرت کی باتیں نہ کریں, مغفرت جنت, ابھی ہم اس دنیا میں فرض کر رہے ہیں, دنیا کی عیاشی میں. وہ تو مغفرت تو آخرت کی چیز ہے نا. کسی کافر کے پاس آ گیا کوئی فرشتہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے, کیا یار تجھے دنیا میں کیا چاہیے, تو دنیا کی چیز بتائیں. سب سے پہلی چیز کیا مانگیں گے بھائی, پیسہ. آپ پیسہ مانگیں گے. اور بھائی دنیا کے لحاظ سے, دنیا میں جو عیاشی کی چیزوں میں ہے نا, سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے, ہے بھائی 4 شادیاں مانگیں گے, پٹیں گے جس دن مل گئیں اسی دن بولیں گے بھائی کچھ اور مانگ لیتا ہوں. 4 شادیاں والے ایک طرف ہو جائیں. اچھا آپ
سدا بہار جوان. سدا بہار کوچ سروس والوں سے تعلقات تو نہیں ہو جو کوئٹہ کوچ سروس سدا بہار فرشتہ ہے؟ اچھا آپ. ابے بھائی جلدی بتاؤ یار, تم سب سے پہلے کیا مانگو گے جو سب سے امپورٹنٹ ہے عیاشی کے لیے؟ شہرت. ارے بھائی شہرت مانگو گے کل مر گئے. آپ نے پیسہ مانگا کل فالج ہو گیا. تو پہلی چیز سب سے پہلے کیا چاہیے؟ اچھی صحت مانگی, ٹھیک ہے اچھی صحت مل گئی, پھر اگلے دن انتقال ہو گیا. یار مزہ نہیں آیا استاد. بیگم صحیح ہو جائے تو بیگم بہت سے لوگوں کی صحیح ہے. وہی یار شکر ہے جن نہیں آیا آپ کے پاس. یہ انڈے والے برگر کی نشان, بیگم صحیح ہو جائے. وہ نہیں بھی صحیح ہوئی تو کتنے دن کی زندگی ہے یار. کیا جن کی بیگم صحیح نہیں ہے وہ نہیں زندہ رہتے کیا؟ اور بھائی جان آپ بتائیں, نیلے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں, نیک انسان. یار مزہ نہیں آیا یار. وہ عیاشی کی بات کر رہے ہیں, آپ نیک انسان بن رہے ہو جی. ویری گڈ. سب سے پہلے نہ ختم ہونے والی صحت مند زندگی, سمجھتے ہو؟ کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت. بڑے بڑے عیاش آئے پتلی گلی سے نکل گئے. سب سے بڑا عیب اس دنیا میں کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, ختم ہونے والی ہے. تو ایسی عیاشی کا کرنا کیا ہے جس کے بعد آگے موت ہو؟ ارے ایک بندہ پھانسی کا مجرم ہے یار, مجھے بتاؤ یار آپ کا نام کیا ہے جس نے صحیح جواب دیا؟ دانیال بھائی زندہ باد, صحیح جواب دیا. یہ زنگر برگر کھاتے ہیں یہ پیزا کھاتے ہیں. اور یاد رکھو زنگر برگر اور پیزا مزید کھایا تو جتنا رہنا تھا نا اتنا بھی نہیں رہو گے, یہ ذہن میں بتا دوں میں. کیونکہ پیزا کھانے والے کا انا للہ جلدی ہوتا ہے, تو روٹی کھایا کریں, ٹھیک ہے نا. بہرحال دیکھو دنیا کی جتنی عیش و عشرت کی چیزیں ہیں نا, ان میں سب سے بڑا فالٹ کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ایئر کنڈیشن روم میں آپ کو رکھا ہوا ہے, صبح شام زنگر برگر کھلایا جا رہا ہے, صبح شام ہر طرح کا پروٹوکول, لوگ آپ سے آئے گلے ملے, یار زبردست زندگی ہے یار آپ کی, یہاں آئے کیسے؟ آپ کہیں یار پھانسی کا مجرم ہوں, کچھ دنوں کے بعد لٹکا دیا جاؤں گا, تو چونکہ سیاسی مجرم ہوں لہذا ذرا پروٹوکول کے ساتھ رکھا ہوا ہے مجھے. ہاں فوراً بول کے تو فوراً پیچھے ہٹ گئے, بھائی تو میں تیرے سے گلے نہیں ملوں گا, کہیں یہ نحوست, یہ سوچ ہوگی نا آپ کی. بولو کہ میں اپنے جھونپڑے میں زیادہ اچھا ہوں یار, وہ جھونپڑا میرے لیے زیادہ اچھا ہے کم از کم لٹکنے والا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, پھانسی کے مجرم کو جیل سے اس شرط پہ رہائی دی جائے کہ تو پہلے ڈیفینس کے 1000 گز کے بنگلے میں رہتا تھا اور اب تجھے کچھ دنوں کے بعد لٹکنا ہے, تو ہم تجھے جھونپڑی میں رکھیں گے مگر پھانسی کی سزا کیا ہو جائے گی؟ ختم. فوراً قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہے گا یار گزارا کر لوں گا جھونپڑی میں بھائی, گرمی میں گزارا کر لوں گا, مچھروں میں گزارا کر لوں گا, یہ جو ہر وقت موت کا پھندا لٹکا ہوا ہے نا, اس نے میری نیندیں حرام کر دی ہیں. تو بھائی دنیا میں کچھ بھی بن جاؤ, فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے, قارون سے زیادہ مالدار نہیں ہو سکتے. 2 مثالیں اللہ نے ایسی خاندانی بیان کر دی کہ اس کے بعد اب نہ مال میں وہ جان رہی اور نہ حکومت. دیکھو دنیا 2 چیزوں کا نام ہے نا, میں نے بتایا تھا نا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے. جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دولت کی محبت اور جاہ, بڑا بننے کا شوق, یہ 2 چیزیں نکل جائیں. اگر ہو تو اللہ کے لیے ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. حکومت چاہیے اللہ کے لیے چاہیے, عہدہ چاہیے اللہ کے لیے, کیونکہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. لیکن دنیا برائے دنیا اگر ہے تو بھائی فرعون سے زیادہ عزت نہیں مل سکتی. اس کا جو جاہ جلال تھا, کتنی عزت, ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں. اتنی پاور. وفرعون ذی الاوتاد, قرآن کہتا ہے جس کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے. کھونٹا جب گڑتا ہے تو کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہوتا. تبھی جو قربانی کی گائے آج کل لوگ باندھ رہے ہیں نا, کس سے باندھ رہے ہیں؟ کھونٹے سے. اور چور بڑا ہوشیار ہے, وہ کھونٹا چھوڑ دیتا ہے, گائے اٹھا کے لے جاتا ہے وہ.
ایسا ہی ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہے کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہے. تو فرعون کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے, ایسا پاورفل. اور قارون کتنا مالدار, ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ, قرآن کہہ رہے طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو لے کے چلا کرتی تھی. خزانے کتنے ہوں گے, چابیوں کا اتنا بوجھ. اور یہ خزانے ڈالر اور ریال کے نہیں ہوتے تھے جو نوٹ کسی بھی وقت گورنمنٹ چاہے تو منسوخ, وہ گولڈ ہوتا تھا, سونا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, مگر کہاں گئے بھائی وہ فرعون, کہاں ہیں آج کل؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دریا میں غرق ہو گیا, تو نہ بھی ہوتا تو بھی زندہ ہوتا اب تک, وہ تو اللہ نے تباہ کر دیا اس کو. نہ بھی اللہ تباہ کرتا تو فرعون اب تک تو ویسے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہوتا. اتنی لمبی عمر تو نہیں ہوتی نا میرے بھائی. قارون اگر زمین میں نہ بھی دھنستا تو مارکیٹ سے اب تک شارٹ, اتنا لمبا مارکیٹ میں کوئی نہیں رہتا. تو یار کیا سب سے بڑا عیب اس دنیا کا کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. تبھی تو ہم نے شعر سنایا تھا نا, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. تو سب سے پہلی چاہت جب آپ عیش و عشرت کی زندگی چاہتے ہو تو سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ صحت مند. صرف زندگی نہیں, کیونکہ بعض دفعہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے میں مر جاؤں تو اچھا ہے. کوئی خطرناک بیماری ہو گئی, آدمی کہہ رہا ہے یار جان چھوٹے. صحت والی زندگی تاکہ تھوڑی لذت بھی ہو, دائمی تو ہو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مسور کی دال بھی کھائیں گے مگر ہمیشہ کھائیں گے. اور دال چاول کھایا کرو شوق سے. دال چاول جو ہے نا, ابلے ہوئے چاول, مسور کی دال. ہٹو بچوں, نام آ گیا تو میں نے کہا میں اتنے شوق سے کھاتا ہوں نا مسور کی دال اور چاول کہ یہ توہین ہوگی کہ اس کا تذکرہ آئے اور میں اس کا عزت اور احترام کے ساتھ تذکرہ نہ کروں. پتہ نہیں لوگ اتنی لذیذ چیز کو کھاتے کیوں نہیں ہیں شوق سے, بڑی مزے کی ہوتی ہے. اور ہم اس میں دال کے نا پورے پورے ڈونگے اڈیلتے ہیں. یہ جو ہے نا ایک چمچ یوں چھڑکا دیا یا نہیں, تیرتا ہوا چاول اس میں, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا مجھے یہ بابت. تو خیر, تو اللہ تعالی, ہاں اب فرشتہ آیا آپ کے پاس, وہ کہہ رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو. تو شکر ہے آپ نے مجھ سے رابطہ کر لیا. تو میں نے آپ کو پہلے نمبر پہ کیا بتایا کہ بھائی ایسی صحت مند زندگی جس میں موت نہ ہو. پہلا عیاشی کا اسٹیپ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ مل گئی تو باقی کچھ نہ بھی ملے. ہٹو بچوں, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ مل گئی تو یہ بھی بہت ہے. علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث مفسر ہیں, انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ جنت اگر محلات نہ ہوتے, مٹی کے گھروندے ہوتے, جنت سونے چاندی کے محل نہ ہوتے, اور جنت میں یہ پرندوں کا گوشت اور یہ کچھ نہ ہوتا, میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں سیدھے سیدھے کھچڑی ہوتی ایک بات ہے, پھر بھی وہ اس دنیا سے اچھی تھی, کیونکہ ان مٹی کے گھروندوں میں بھی رہنا ہمیشہ ہے, اور یہاں سونے اور چاندی کے محلات سے بھی نکلنا ہے. ایک مثال دی تھی نا میں نے, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یہ مثالیں جو ہے نا بار بار ریپیٹ کر کے دماغ میں کھوپڑی میں بیٹھتی ہیں. میں بتا رہا تھا نا بھائی, میں کسی کے بنگلے کو دیکھتا ہوں تو الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے بنگلے والے کو میں پہلے نوٹ کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے نا, کہ مکان تو بڑا خوبصورت ہے لیکن رہنے والے کی عمر زیادہ لگ نہیں رہی ہے. ان کا 10-12 سال میں انا للہ ہو جائے گا. تو اتنا خوبصورت بنگلہ, وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں, یہ دیواریں دیکھ رہے ہیں آپ, تو بھائی بڑی مضبوط دیواریں ہیں, دل چاہتا ہے میں ان کی ہڈی پکڑ کے موڑوں. بولو یہ ہڈیاں دیکھ رہے ہو آپ, ان میں جان نہیں ہے, ان میں وہ سریا نہیں ڈالا تو اس مکان کی بنیادوں میں آپ نے سریا ڈالا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اچھا میرا بچہ بھی بھائی جان کرنے لگا, وہ بھائی اس طرح بولتا ہے چھوٹا بچہ. تو سب سے پہلی چیز آپ اس فرشتے سے عیاشی کے لیے کیا مانگ. ابھی میں نے آپ کو انڈے والے برگر سے نکال دیا ہے, تھوڑا سا ہم کس کی طرف آ رہے ہیں؟ زنگر کی طرف. ابھی تھوڑا تھوڑا چل پڑے ہیں, سوچ کو اوپر. میں نے تبھی کہا تھا نا 1 گھنٹہ اس سے مانگنا سوچنے کے لیے خالی. تو پہلی چیز آپ نے کیا خاندانی مانگو گے؟ اب فرض کر لو آپ کو وہ مل گئی. ابھی کوئی آپ کو آگے بتا دے کہ یار تمہیں ایسی زندگی اللہ نے دے دی ہے کہ, یا کوئی ایسی ویکسین ایجاد ہو گئی ہے, ڈاکٹروں نے ایجاد کر لی ہے کہ وہ ایسی ویکسین ہے کہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا, اور موت کو اس ویکسین نے کیا کر دیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے ختم.
کروڑوں اربوں روپے میں بھی مل رہی ہوگی تو لوگ عمران خان کو مل جائے, وزیر اعظم کو, اور قیمت یہ مانگی جائے کہ وزارت چھوڑ دو, وزارت چھوڑ دو تو یہ ویکسین آپ کو دے دی جائے گی. مسلم لیگیوں کو کہا جائے کہ اپوزیشن سے بھی ہٹ جاؤ, ٹھیک ہے نا, ہر آدمی ویکسین خریدے گا, بولے گا بھائی وزارت گئی تیل لینے. ریاض ملک کو کہہ دیا جائے کہ بحریہ ٹاؤن آپ کا ہے, آپ ایک انجیکشن ہم آپ کو دے رہے ہیں, وہ لگے گا تو آپ ہمیشہ جوان بھی رہو گے اور کبھی موت بھی نہیں آئے گی, اس کے بدلے میں آپ بحریہ ٹاؤن دے دو. فوراً سے پہلے دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ فوراً سے پہلے. اور ہمیشہ کا مطلب قیامت تک کی زندگی, ہمیشہ نہیں, پھر بھی لوگ سودا کر لیں گے یار, جب تک یہ کائنات ہے ہم زندہ رہیں گے. تو بھائی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. آپ کو پتہ ہے بعض دنیا میں ارب پتی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اربوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہماری باڈی کو سیو رکھا جائے, اسے گلے نہ دیا جائے, اور ان کا خیال ہے کہ شاید مستقبل میں کوئی ایسی دوا ایجاد ہو جائے کہ مردوں کو زندہ کرنا ممکن ہو. تو اب ان کی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے نا وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں. غریب اچھا ہے, آرام سے کھا پی کے تمیز سے مر جاتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو مردوں کو زندہ کریں گے, تو ہم سے اگر مشورہ لیا تو ہم کہیں گے حضرت انہوں نے بڑے پیسے خرچ کیے تھے, ایک دفعہ ان کو ذرا زندہ کر لیں, آپ کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا اور بندہ بھی زندہ ہو جائے گا. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ مار دیتے تھے, یہ فالٹ ہے, ٹھیک ہے نا. فالٹ کا مطلب انسان میں یہ فالٹ ہے کہ اس کو اگر موت کے بعد زندگی ملے گی تو بھی تھوڑی دیر کے لیے. وہ جب زندہ کرتے تھے نا, پھر کہتے چل واپس, اب زیادہ ایسا نہیں ہے کہ اب تو گھومے گا بڑے آرام سے, واپس ریورس وہی ہو جائے گا جو اس آدمی نے کہا تھا نا, ان دو کو پرانے والی حالت پہ لے آؤ دوبارہ. تو سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیشہ کی زندگی, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی سب سے بڑی زندگی. یہ میں نے عورت کا ذکر اس لیے کہ خواتین بیان میں بیٹھی ہوتی ہیں, ان کو شکایت ہوتی ہے ہمارے ٹاپک پر تو بات ہی نہیں ہوتی. تو میں نے بتا رہا ہوں بھائی یہ بات سب کے ٹاپک پر ہے, اس کی ضرورت مردوں کو بھی ہے اور خواتین کو بھی اس کی ضرورت ہے. تو اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ اب اگلا سوال آپ سے کرتا ہے, اور بتا کیا چاہیے؟ اب بتاؤ کیا مانگو گے؟ اب تھوڑا سا تو مینٹل لیول آپ کا اوپر ہو گیا ہے نا. اب بتاؤ دوسرے نمبر پہ کیا مانگو گے؟ وہی ہے نا, ساری چیزیں مجھے ہی لکھ کے دینی پڑیں گی. اب ہر ایک کی سوچ الگ ہو سکتی ہے, کسی کی ترجیحات کچھ ہوتی ہیں, کسی کی ترجیحات. تو بولو کیا مانگو گے دوسرے نمبر پہ؟ بولو یار خدا کے لیے جلدی بولو, بھائی میں آگے نہیں چلوں گا جب تک بولو گے نہیں. یہ ہم نے تو آپ کو سکھانا ہے نا, سمجھانا ہے. تو ایسے بیان میں کرتا رہوں تو یار یہ کیا مزہ. جو مانگوں مل جائے تو وہ بولے گا کم بخت یہی تو بول رہا ہوں کہ کچھ مانگنا, ہر خواہش. تو کہہ رہا ہے میں یہی اسی کام کے لیے تو آیا ہوں, خواہش پوری ہو جائے. اور پھر تو بولے گا ہر خواہش پوری ہو جائے. فرشتہ کے میٹر شارٹ ہو گیا نا, پھر یاد رکھو پھر وہ الٹا بھی کرتا ہے. ہاں وہ جب اتنی پاور کے ساتھ آیا ہے نا, اس کا میٹر گھوم گیا. ابھی کہہ رہے ہیں فرشتوں کو میں بولوں گا مجھے ایسا بنا دو کہ جو مانگو مل جائے, تو وہ کہہ رہا ہے ایسا بن گیا نا, اب مانگ. دوسرے نمبر پہ کیا مانگ؟ کیا بول رہا ہے بھائی؟ ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, تو اس سے بڑی کوئی نہیں کہ یہ تو دنیاوی, یہ تو اخروی نعمت ہے نا. ابھی تو وہ عیاشی کی بات کر رہا ہے. یہ تو ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے, تو یقیناً بہت بڑی نعمت ہے یہ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں جنرلی عام آدمی کی سطح کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ نہیں, دنیا کی عیاشی, جو عیاشی کرنے والے لوگ جس قسم کی چیزیں مانگتے ہیں اللہ کے بندوں, اس کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا پہ حکومت مانگو گے, چلو یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے. اور نہ ختم ہونے والا پیسہ, نہ ختم ہونے والا پیسہ, چلو یہ بھی صحیح ہے. اسپیسیفک چیزیں مانگو نا, متعین چیزیں مانگو. اور دیکھو میری نظر میں دو چیزیں ہیں.
جو اس کے بعد آپ کے لیے سب سے ہر آدمی میں اس میں ترجیحات مختلف ہو سکتی. اس کے بعد انسان اچھی شریکہ حیات مانگتا ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنی. آپ اگر بولو گے پیسہ مانگوں گا تو وہ بھی مل جائے گی مجھے, نا 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 نا. یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے. اگر دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دولت ہوتی تو آپ اس کو ذکر کرتے نا. آپ نے کہا میں سب سے زیادہ دولت مانگوں گا. میں نے بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہیں جن کی بیگمیں ان کو جوتے طبیعت سے لگا رہی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو آپ یہ سمجھو گے نا دولت مل جائے گی تو پھر یہ نعمت تو خود بخود آٹومیٹیکلی مل جائے گی. اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی, کیونکہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. آپ جوان بھی ہو, ہمیشہ بھی زندہ رہو گے, لیکن آپ ہوگے الون, ٹھیک ہے, اکیلے. زندگی کا مزہ کرکرا. انسان کو اچھی لائف گزارنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو اس کے لیے چاہیے وہ کیا ہے؟ اچھی شریکہ حیات. عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت. تو میں ہوں گا تو دوسرے نمبر پہ مانگوں گا بھائی یہ چاہیے, ہول سیل کے حساب سے چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو اس پہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کا اپنا ہیڈیک ہے بھائی. کیا چاہیے بھائی؟ 50-60 اور زیادہ کر لو, 70,000 کر لو, وہ تو دینے کے لیے تیار ہے نا. تیسرے نمبر پہ کیا مانگو گے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ میں بیان چھوڑ کے چلا جاؤں گا. جب تو ابھی فرشتہ بیٹھا ہوا آپ کو چیزیں دے رہا ہے, اس میں اتنی سستی کر رہے ہو تو آگے جب محنت سے جنت کمانے, فری پھوکٹ کی جنت قبول نہیں ہے بھائی. فری پھوکٹ میں فرشتہ آگے کہہ رہا ہے یہ تو وہ بولتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو جب وہ کہے گا یہ عمل کرو گے تو پھر ملے گی, تو عمل کہاں سے کرو گے؟ ارے فرشتے نے آ کے آپ کو بولا کہ یہ چاہیے, تو وہ چاہیے میں آپ کتنا ٹائم لگا رہے ہو بولنے میں, تو عمل میں کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ جلدی بتاؤ. تیسرے نمبر پہ دیکھو, تیسرے نمبر پہ انسان کو اچھے گھر کی ضرورت ہوتی ہے. روڈ پہ تھوڑی رہے گا ہیں. ابے ساری زندگی کیا شریکہ حیات کو لے کے روڈوں میں گھومے گا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی جگہ تو ہو نا جہاں اصل گھر تو ہو. تو تیسرے نمبر پہ کیا مانگے گا وہ؟ گھر. لگژری جگہ پہ گھر ہو, ڈیفینس میں, ملیر کینٹ میں, یا اور کوئی اچھے ڈی ایچ اے بن رہا ہے ابھی بہت دور بن رہا ہے, یا اور کوئی سوچنے پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امریکہ میں چاہیے مجھے, ٹھیک ہے نا. سوچ کے آپ بولو گے بھائی مجھے سوئٹزرلینڈ میں چاہیے. اتنا بڑا کم از کم ہونا چاہیے. اتنا بڑا بھی نہ کر دو کہ سوچنے پر فٹ بال کا میدان بن جائے, وہ گھر ہی نہ رہے بھائی. اتنا بڑا گھر مجھے چاہیے جس میں سوئمنگ پول ہو, جس میں باغ ہو, صحیح ہے نا, جس میں ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ کا سامان ہو, اور لگژری گھر میں خادم بھی ہوتے ہیں, خدمت گزار. یہ ساری, کیونکہ صرف پیسہ ہی نہیں, ضروری نہیں کہ پیسہ ہو تو آپ کو اس طرح کا گھر مل جائے. تو ایسا خوبصورت خاندانی مجھے کیا چاہیے؟ گھر چاہیے. پھر پیسہ بھی چاہیے. تو اس کے بعد آپ کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ شروع. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی انگریز کا لیکچر آپ سن رہے ہو, وہ کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ بھائی اچھے کام کیا کرو, تھینک یو کیا کرو, اچھے, یہی نا مینرز سکھا رہے ہوتے ہیں نا. ارے گورے کیا سکھا رہے ہوتے ہیں بھائی؟ مینرز. تمیز سے بات کیا کرو, تھینک یو کیا کرو مسکرا کے بات, اور یہ وہ اپنے ملازمین کا خیال رکھو. یہ سب مینرز پیدا کرنے کے لیے ان کے ہاں موٹیویشن اسپیکر ہوتے ہیں, ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ویژن بنایا کرو, یہ کیا کرو, وہ کیا کرو. موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے موٹیویشن کے لیے؟ بتاؤ. کوئی ڈھنگ کی بات ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مثال تو میں اکثر دیتا ہوں, ممکن ہے پرانے لوگ بور ہو جائیں کہ مفتی صاحب یہ مثال بہت زیادہ ہو گئی ہے, لیکن جو اچھی مثال ہوتی ہے نا وہ اگر کئی بار بھی بیان کر دی جائے بات سمجھانے کے لیے تو غلط نہیں ہے, کیونکہ آج کسی اور اس میں بیان کر رہا ہوں نا پیرائے میں. اکثر موٹیویشنل اسپیکر ایک مثال لازمی دیتے ہیں کہ دیکھو دنیا سے ہم سب نے جانا ہے, جب ہم دنیا سے جانے والے ہوں گے تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہو گے کہ میں نے لائف کیسی گزاری. گندی لائف گزری ہوگی, چوریوں میں, چکاریوں میں, چرس میں, اور الٹی سیدھی حرکتوں میں, قانون توڑنے میں. تو آپ یہ سوچ کے دنیا سے جاؤ گے کہ میں نے کوئی اچھی لائف
نہیں گزاری, سکون سے نہیں مرو گے آپ. اور اگر آپ کچھ اچھا کر کے چلے گئے, کوئی انسانیت کی خدمت کر کے چلے گئے, کچھ اچھا کر کے چلے گئے, پھر جب آپ موت کے وقت پیچھے دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ میننگ فل لائف میں نے گزاری ہے. اس میننگ فل لائف سے آپ کو اطمینان ہوگا کہ میرا دنیا میں آنا ضائع نہیں گیا. اس اطمینان کے ساتھ آپ دنیا میں جاؤ گے. گورے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہندو بیٹھے ہوتے کہتے ہیں نعرہ تکبیر, ان کا جو بھی نعرہ تکبیر, کیا خاندانی مثال دے دی, اور سب میں ایک بجلی کی طرح ایک جذبہ بھر جاتا ہے. بڑے بڑے خاندانی آدمی وہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں دم میں آگ لگا دی. وہ مثال یہ دیتے ہیں, بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ دو چڑیا جو ہے نا اڑتی ہوئی جا رہی تھیں. دو چڑیائیں کیا کر رہی تھیں؟ اڑتی ہوئی جا رہی تھیں. ان کا خیال تھا ہماری اسپیڈ بہت تیز ہے. اوپر سے ایک جیٹ طیارہ گزرا, زوں کرتا ہوا نا, اتنی اسپیڈ سے گزرا کہ وہ چھوٹی چڑیا کے تو پر ہی جھڑ گئے اور وہ لڑکھڑانے لگی. تو وہ چھوٹی چڑیا بڑی چڑیا سے پوچھتی ہے کہ آنٹی یہ بھی ہماری طرح کا اڑنے والا پرندہ ہے, لیکن اس کی اسپیڈ میں اور ہماری اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے, تو اس کی اتنی اسپیڈ کی وجہ کیا ہے؟ نہیں یاری یار کیا کریں یار, یہ اتنی اسپیڈ سے گیا کہ ہمیں ہلا کے رکھ دیا اس نے, کیا وجہ ہے؟ تو وہ جو انٹی چڑیا تھی نا, اول تو اس نے انٹی کا لفظ سنتے ہی ٹینشن میں آ گئی ہوگی, لیکن اس نے کہا کہ دیکھو فرق اس میں اور ہم میں یہ ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ, بولو بھائی وہ آگ لگی ہوتی ہے نا پیچھے, اگر کوئی ہماری دم میں آگ لگا دے نا ٹھیک ہے نا, تو دم میں آگ, یہ موٹیویشن کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یا تو مرچیں لگا دے یا آپ کی دم میں آگ لگا دے. آگ لگے گی تو بھاگو گے, پھر جس سمت میں کر دے گا نا آپ بھاگتے چلے, پھر اتنا بھاگو گے کہ لوگوں کی پکڑائی میں نہیں آؤ گے آپ. تو وہ چڑیا نے کہا کہ بہن اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہماری دم میں آگ نہیں لگی. تو موٹیویشنل اسپیکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اچھے عمل پہ لانے کے لیے آپ کی دم میں آگ لگائے. دم میں آگ لگانے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ بھائی دیکھو مرنا سب نے ہے, جب مرتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو میننگ فل لائف ہوگی, تو سکون سے مرو گے. اور میننگ فل لائف پان گٹکوں میں کم بخت اور چوریاں اچکوں الٹے کاموں میں لگا دی تو سکون کی موت نہیں ہوگی. اس سے ہندوؤں کی اور انگریزوں کی دم میں کیا لگ جاتی ہے؟ آگ. حالانکہ اس میں آگ لگانے والی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس آگ لگانے والی کوئی چیز نہیں ہے, تو ایسی فالتو مثالوں سے سمجھا رہے ہوتے ہیں بات. میں نے جب یہ مثال سنی نا کسی موٹیویشنل اسپیکر سے, یوٹیوب پہ وہ مثال دے رہا تھا, میں نہیں سنتا موٹیویشنل اسپیکر کو, ایک آدھ دفعہ کسی نے کوئی کلپ بھیجا تو کہ بھائی یہ مثال بڑی اچھی ہے سن لیں, تو اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں. تو میں نے کہا اس مثال میں سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے, کوئی عقل مند بیٹھا ہو بولا یار جب مر ہی رہے ہیں تو بھاڑ میں جائے, اچھی لائف گزاری کے بری لائف گزاری. کیونکہ انسان ہمیشہ فیوچر کا سوچ کے خوش ہوتا ہے, پاسٹ کا سوچ کے خوش نہیں ہوتا. کیا ہو گیا؟ دیکھو ایک آدمی کے 50 سال ایئر کنڈیشن روم میں گزرے, عیاشی میں گزرے, اسے بتایا گیا کہ کل آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا, ہے بھائی, وہ فیوچر پاس کا سوچ سوچ کے خوش ہو رہا ہے, یار بڑی میننگ فل لائف میری, یعنی عیش و عشرت والی لائف میری گزر گئی, چلو میں نے اتنا اچھا کھایا, اتنا اچھا پیا, ایسی لائف گزاری, کل لٹک جائیں گے تو کیا ہو گیا, کوئی بات بھائی 50 سال تو اچھے گزر گئے نا, ایسا ہوگا؟ بولے گا یار یہ کیا یار کل لٹک جاؤں گا. اور ایک آدمی وہ ہے جس کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری, بلکہ وہ پھانسی کے یعنی گھاٹ میں گزری ہے, اس کو بتایا گیا کہ تم لٹکنے والے ہو اور ٹینشن میں گزری, آج اعلان ہوتا ہے کل تمہاری رہائی, تو کون خوش ہوگا؟ فیوچر کا دیکھ کے انسان ہمیشہ خوش ہوتا ہے, پاس کا سوچ کے خوش نہیں ہوتا. اس پاس کا سوچ کے خوش ہوتا ہے جس کا فیوچر پہ اثر ہو رہا ہو. جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, ابھی پرچہ نہیں آیا, پاس میں آپ نے تیاری فل کی ہے, پوری کتاب رٹ لی آپ نے, آپ کو پتا ہے کہ پوری کتاب کے اندر سے ہی آئے گا نا پرچہ, اور کتاب ہم نے پوری یاد کر لی ہے, تو پاسٹ آپ کا محنت میں گزرا ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ فیوچر میرا اچھا ہوگا. اس پاس کا فیوچر پہ کیا ہونے والا ہے؟ اثر پڑے گا.
اب پاس ٹینشن میں بھی گزرا ہے نا, کوئی بات نہیں یار, مستقبل اچھا ہونے والا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اور اگر پاسٹ میں آپ نے تیاری نہیں کی اور آپ کو پتا ہے پرچہ سامنے آنے والا ہے, ہاتھ پاؤں پھولنا شروع. وہ پاس کی عیاشی اور اس کی خوشیاں آپ کو خوشی نہیں دیں گی. تو بھائی آپ نے میننگ فل لائف گزاری, اگر اس میننگ فل لائف کی بیس پہ آگے آپ کو کوئی اچھی لائف مل رہی ہے تو بہت اچھی